بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسٹرالوجر پامسٹ ایکسپرٹ سعید الحسن آپ کی خدمت میں۔ ناظرین، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، موضوع تو پرانا ہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے نیا ہو۔ دیکھیں ناظرین، آج ہم بات کریں گے سیکنڈ ہاؤس کو لے کر۔ ہمارے برتھ چارٹ میں جو ہمارا سیکنڈ ہاؤس ہے، آج ہم اس سے ریلیٹڈ جانیں گے کہ ہمارے برتھ چارٹ میں سیکنڈ ہاؤس جو ہے وہ کس چیز کا سگنیفیکیٹر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ سیکنڈ ہاؤس سے ہمیں کیا کیا گینز ہو سکتے ہیں، کیا کیا پریشانیاں ہو سکتی ہیں، کن مشکلات میں ہم آ سکتے ہیں۔ دیکھیں، برتھ چارٹ میں جو فرسٹ ہاؤس ہے ناظرین، فرسٹ ہاؤس جو ہے وہ سپوز کہ آپ کا فرسٹ ہاؤس ہے یا میرا فرسٹ ہاؤس ہے برتھ چارٹ میں، تو وہ میری پریزنس کو شو کرے گا، میری اپیرنس کو شو کرے گا۔ فرسٹ ہاؤس جو ہے میرے ایٹیچیوڈ کو شو کرے گا، جو میں چیزیں دنیا میں لے کر آیا ہوں وہ چیزیں شو کرے گا۔ تو دیکھیں، جو ہمارا برتھ چارٹ کا دوسرا گھر ہے، سیکنڈ ہاؤس ہے، تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو سیکنڈ ہاؤس میں ہمیں ظاہر ہے سب سے پہلے ہمیں زندہ رہنے کے لیے بہت سے سروائیول کرنے پڑتے ہیں۔ اس میں سیکنڈ ہاؤس کو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اگر ہم نے دیکھیں زندہ رہنے کے لیے کھانا بہت ضروری ہے، تو ہم سیکنڈ ہاؤس کو کھانے سے ریلیٹڈ دیکھیں گے۔ تو ڈیفینیٹلی ناظرین، اگر ہماری کچھ ارننگ ہوگی تو ارننگ کی وجہ سے ہم ڈیفینیٹلی کھائیں گے بھی اور پئیں گے بھی، زندہ رہنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے۔ تو سیکنڈ ہاؤس جو ہے وہ ہمارا انیشیل چیزوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ جن کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ان میں سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ ہمیں فائنانس کی ہے، اور ناظرین ہمیں پیسے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ پیسہ ہوگا تو ہم سروائیو کر سکیں گے، ادروائز سروائیول کرنا بہت کٹھن ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سیکنڈ ہاؤس جو ہے ہمارا وہ فائنانس کو شو کرتا ہے، ہمارے پیسے کو شو کرتا ہے، ہماری انکم کو شو کرتا ہے، ہمارے ایسٹس کو شو کرتا ہے۔ اور سیکنڈ ہاؤس ہمارا ہماری فیملی میں جو ہماری پہچان ہے اس کو شو کرتا ہے، فرینڈس، فیملی کے سرکل کو شو کرتا ہے۔ تو دیکھیں ناظرین، سیکنڈ ہاؤس، آج ہم یہ دیکھیں گے کہ سیکنڈ ہاؤس پر
में कोई कौन सा प्लैनेट जो है वो बैठा हुआ है। तो सेकंड हाउस में नाजरीन सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि अगर तो कोई प्लैनेट बैठा हुआ है उसमें, आपके बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हो सकता है। तो सेकंड हाउस में अगर आप मान लें कि सेकंड हाउस में आपके 8th हाउस का प्लैनेट बैठा हुआ है, सेकंड हाउस अगर आपका बिलफर्ज अगर आपका असेंडेंट एरीज है तो सेकंड हाउस आपका जो है वो टॉरस हुआ। तो नाज़रीन अगर सेकंड हाउस में आपके कोई भी प्लैनेट हो, सपोज़ आपके सेकंड हाउस में मार्स प्लेस है, या सेकंड हाउस में आपके केतु प्लेस है, तो उसमें नाज़रीन हमने सबसे पहले ये देखना है कि केतु हमारे सेकंड हाउस में प्लेस है। तो केतु जो जिस देखिए हर प्लैनेट जो है वो किसी ना किसी हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है नाज़रीन। तो देखें हाउस वही रहते हैं, तो राशियाँ मूव होती हैं हर बर्थ चार्ट में, हाउस फिक्स हैं, राशियाँ मूव होती हैं। उनमें देखें 8th हाउस में आपकी केतु प्लेस है, तो सेकंड हाउस में केतु प्लेस है, तो केतु किसका सिग्निफिकेट कर रहा है किसको? केतु जो है वो उस 8th हाउस का सिग्निफिकेटर है नाज़रीन। तो आपको पैसा धन दौलत जो आपको जिस वजह से आपके पास फाइनेंस आएगा वो आपको 8वें घर से रिलेटेड नाज़रीन आपको फाइनेंस आएगा, 8th हाउस से रिलेटेड आपको गेन होंगे, या आपका जॉब कोई भी सोर्स ऑफ इनकम जो होगा वो आपके 8th हाउस से रिलेट करेगा। 8th हाउस आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन का है। 8th हाउस जो है वो हमारे लाइफ पार्टनर की वेल्थ का है। 8th हाउस हमारे ससुराल का है। 8th हाउस जो है वो नाजरीन हमारा सडन चेंजिंग का है। तो केतु अगर सेकंड हाउस में प्लेस है तो आपको 8th हाउस से रिलेटेड आपको नाजरीन इनकम जो भी आपका सोर्स बनेगा वो 8वें घर से मंसूब होगा। तो इसके साथ साथ नाजरीन अगर सेकंड हाउस में सेकंड हाउस में अगर आपके देखें अगर कोई भी प्लैनेट किसी घर में बैठता है, ये बात बड़ी याद रखिएगा कि कोई भी प्लैनेट किसी घर में बैठता है तो सबसे पहले वो किसी घर को देखता है,
جہاں بیٹھتا ہے وہاں بیٹھ کر وہ دیکھتا ہے کوئی بھی پلانٹ ہو. تو اسی طرح ناظرین، اگر آپ کے مان لیجئے کہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں سیٹن پلیس ہے، تو سیٹن دیکھیں، سیٹن جو ہے، سیٹن جو ہے وہ ایکویریس کا لارڈ ہے، 10th اور 11th ہاؤس کا لارڈ ہے ہمارا سیٹن جو ہے، کیپریکون اور ایکویریس کا. تو جو ہمیں ناظرین گینز ہوں گے وہ 11th اور 10th اور 11th ہاؤس سے ریلیٹڈ، جو ہمیں ہماری جو بھی دولت یا سورس کا انکم جو جڑے گا وہ اس گھر کے ساتھ جڑے گا. تو اسی طرح سے ناظرین ہم نے سیکنڈ ہاؤس میں دیکھنا ہے کہ ہمارے سیکنڈ ہاؤس میں کون سا پلینٹ پلیس ہے. بالفرض آپ مان لیجئے کہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں کوئی بھی پلینٹ پلیس نہیں ہے، تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے ناظرین کہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس پر کون سے پلینٹ کا اسپیکٹ پڑ رہا ہے، کون سا پلینٹ آپ کے سیکنڈ ہاؤس کو دیکھ رہا ہے ناظرین. کہ آپ کا جو بھی جاب کا، سروائیو کا، فائنانس کا، جو بھی آپ کا جس ہاؤس کے لارڈ کے ساتھ آپ کی نظرات بنے گی، اگر پلینٹ پلیس نہیں ہے تو اس ہاؤس سے ریلیٹڈ آپ کو، اس پروفیشن سے ریلیٹڈ آپ کو ویلتھ، فائنانس، روپیہ پیسہ ملے گا آپ کو ناظرین. دیکھیں ہر پلینٹ جو ہے وہ اپنے سے 7ویں نظر جو ہے وہ ہر پلینٹ کی سے ایک 7ویں نظر ہے. جتنے ہمارے پلینٹ ہیں ان میں سب کی 7ویں نظر ہے. تو اگر کوئی پلینٹ سیکنڈ ہاؤس میں نہیں ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کہ وہ پلینٹ کہاں پر بیٹھا ہے اور وہ کس ہاؤس کو دیکھ رہا ہے، کہ اس کی نظر کس ہاؤس پر پڑ رہی ہے. تو ہمیں پھر اس ہاؤس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ویلتھ یا ہمیں فائنانس کے گینز ہوں گے ناظرین. ہم اسی طرح سے تمام ہاؤسز کے لارڈ کو دیکھ سکتے ہیں. کہ کون سا پلینٹ ہمارے سیکنڈ ہاؤس میں پلیس ہے، اگر نہیں پلیس ہے تو اس پر درشتی کون سے پلینٹ کی آسپیکٹ کون سے پلینٹ کا سیکنڈ ہاؤس پر پڑ رہا ہے. یا کہ اگر آپ کے دیکھیں سیکنڈ ہاؤس میں آپ کے جوپیٹر پلیس ہے تو آپ کا جو دھن کا، جو روپے پیسے کا جو معاملات جڑیں گے وہ ناظرین آپ کے 9th اور 12th ہاؤس سے ریلیٹڈ جڑیں گے. مان لیجئے کہ آپ کے 12th ہاؤس سے ریلیٹڈ جڑتے ہیں تو آپ کو روپیہ پیسہ جو ملے گا وہ جہاں پر آپ رہ رہے ہیں
تو آپ کو روپیہ پیسہ باہر سے ملے گا، ایبراڈ سے آپ کو روپیہ پیسے ملنے کا چانس ہے۔ اسی طرح سے ناظرین ہم ون بائی ون ہر پلانٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر نہیں کوئی پلانٹ تو اس کی نظرات کو ہم دیکھیں گے، یا یہ دیکھیں گے کہ جس پر جہاں سے وہ اسپیکٹ ڈال رہا ہے وہاں پر کون سا پلانٹ پلیس ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا ناظرین۔ تو سیکنڈ ہاؤس ہمارے برتھ چارٹ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بہت زیادہ امپورٹنس ہے سیکنڈ ہاؤس کی۔ تو اس طرح سے ناظرین اگر آپ کے برتھ چارٹ میں کوئی ایسا پلانٹری یوگ بنتا ہے تو آپ مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ میرا کنسلٹیشن نمبر 0300770343 ہے، جو واٹس ایپ پر اویلیبل ہے آپ کے لیے۔ اور اس کے بعد بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ناظرین کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، کہ میں یہ جاب تو کر رہا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے جو ہے وہ دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ وہ اس ہاؤس سے ریلیٹڈ جاب تو وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو جو گینز ہوتے ہیں نا، یا جاب کرتا ہے یا اس کا وہ پروفیشن وہ کسی اور ہاؤس سے ریلیٹڈ اس کو پیسہ آ رہا ہوتا ہے۔ بالفرض اگر ہم سپوز کہ اگر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں سارا دن وہی کام کرتے، لیکن ہمیں جو پیسہ آتا ہے وہ ہمیں پراپرٹی کے تھرو آ رہا ہے، اس میں ہمیں پھر فورتھ ہاؤس کے لارڈ کو دیکھنا ہوگا کہ فورتھ ہاؤس کا لارڈ وہ لازمی بات ہے ناظرین، وہ سیکنڈ ہاؤس پر اسپیکٹ ڈالے گا یا فورتھ ہاؤس کا لارڈ سیکنڈ ہاؤس میں پلیس ہوگا۔ تو یہ ناظرین میری ایک چھوٹی سی یہ ریسرچ کہہ لیں، اسکاوش ہے آسٹرالوجی سے ریلیٹڈ۔ تو اگر آپ کے برتھ چارٹ میں ایسا یوگ ہے تو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا آپ کے ساتھ۔ تو اس دعا کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا آپ خیال رکھیں گے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ، اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں ویڈیو کو، اور آئیکن کو آپ ضرور پریس کریں، بیل آئیکن کو، تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس میری آ سکیں اور آپ اس کو دیکھ سکیں اف یو آر انٹرسٹڈ۔ تو بہت شکریہ ناظرین، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، بہت اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔